بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین حضرات، آپ جانتے ہیں جو آج کا زمانہ چل رہا ہے نفسا نفسی کا زمانہ ہے، پر آشوب زمانہ ہے، اور سینکڑوں مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ بچے اور بچیوں کے شادی کا ہے۔ مومنین حضرات، حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے مسائل کا رجوع خدا اور آل محمد کی ذات کی طرف کرتا ہے، اور خالق عظیم کے اس عظیم حجتوں نے ہر مسئلے کا حل 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ایسے تو تمام مسائلوں کا حل اس عمل میں موجود ہے۔ من جملہ ان میں سے بچے اور بچیوں کے شادی کا مسئلہ بھی مجرب ترین عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ان کے بچے اور بچیوں کے شادی کے مسائل چاہے کسی بھی طرح کے ہوں حل ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس عمل کی مطلقاً فضیلت پیش کرتے ہیں، اور یہ عمل مشہور اور معروف زیارت عاشورہ کا ہے۔ یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ وہ زیارت ہے جو ائمہ خدا علیہ السلام سے نقل شدہ ہے، اور سعد کے آل محمد اور باقر العلوم مولا کی طرف سے روایات موجود ہیں۔ ان میں سے ہم مختصراً ایک دو روایتیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس عمل کو آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ علقمہ روایت کرتے ہیں کہ باقر العلوم امام فرماتے ہیں جو شخص زیارت عاشورہ پڑھے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کا ثواب یہ اس مومن کے 10 لاکھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور بہشت میں اس کے 10 لاکھ درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زیارت عاشورہ پڑھنے والا شخص اس شخص کے مانند ہے جو شخص امام حسین کی رکاب میں شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوئے ہوں اور ان کے درجات میں شریک ہوگا۔ اسی طرح تمام انبیاء اور ان تمام افراد کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت زیارت کی ہے۔ اور علقمہ کہتے ہیں کہ باقر العلوم امام نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ کو نقل کرنے کے بعد کہ اے علقمہ، اگر اپنی زندگی میں ہر روز اس زیارت کے ذریعے امام حسین کی زیارت کر سکو تو اسی طرح ضرور کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں مذکورہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور مومنین حضرات، مکمل روایت میں نقل نہیں کرتا، فقط خلاصہ بیان کرتا ہوں اس روایت کا جس کو صفوان نے نقل کیا ہے سعد کے آل محمد سے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ سعد کے آل محمد نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس زیارت کو پڑھے گا تو اس کی زیارت مقبول ہوگی، اس کا سلام بغیر کسی پردے کے امام تک پہنچے گا، اور اس کی کوشش رائیگاں نہیں ہوگی، اور جس حاجت کے لیے بھی وہ مومن یہ زیارت پڑھے گا وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ صفوان کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اپنے بابا کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا سجاد کی ضمانت پر، وہ اپنے بابا امام حسین کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ اپنے بابا علی علیہ السلام کی ضمانت پر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر، اور وہ جبرائیل کی ضمانت پر، اور وہ جبرائیل خداوند قدوس کے ضمانت پر میں سعد کے آل محمد ضمانت دیتا ہوں کہ صفوان کہتا ہے کہ امام نے مجھے فرمایا جب بھی کوئی تجھے حاجت پیش آ جائے جہاں بھی ہو اس زیارت کو پڑھو اور اپنی حاجت کو اور خدا سے مانگو، ضرور کہ ضرور وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ کیونکہ خالق لم یزل اور رسول خدا کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مومنین حضرات، اور بہت ساری روایتیں خلاصتاً ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے،
حتیٰ کہ علماء کی روش رہی ہے کہ وہ اپنے ہر روز کے اعمال میں زیارت عاشورہ کو رکھتے تھے اور اب تک رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، اور میں نے اپنے استاد سید علی قاضی طباطبائی کو خواب میں جب دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے جو آپ نے دنیا میں رہ گئی ہو، اور کاش دنیا میں فلاں کام کر لیتا؟ تو اس وقت آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں میرے استاد محترم سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے حسرت ہے کہ کاش میں زیارت عاشورہ ہر روز کئی بار پڑھتا۔ یعنی سے پتہ چلا کہ ایک مرتبہ تو ضرور پڑھتے تھے، لیکن حسرت یہ رہ گئی کہ کاش ہر روز میں کئی مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا، کیونکہ دراصل قبر میں اتارے جانے کا لمحہ بڑا سنگین اور بھیانک ترین لمحہ ہوتا ہے، اور اس وقت یہ زیارت عاشورہ ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ اس لیے تو سعد کے آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ مولا مجھے قبر میں جانے سے خوف آتا ہے، بتائیں کہ کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اس نے پوچھا مولا زیارت عاشورہ کا قبر میں اتارے جانے سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے زیارت کے آخر میں نہیں پڑھا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود؟ اے اللہ قبر میں اتارے جانے کے وقت ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ پڑھیں تاکہ امام حسین یوم الورود کے موقع پر آپ کی مدد کو آ جائیں۔ مومنین حضرات یہ مطلقاً زیارت عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت تھی، لیکن جس بات کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے مومنین حضرات وہ بچے اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ، اور یہ مجرب ترین عمل ہے، اگر کوئی شخص کرے تو ضرور ان کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ بالکل آسان عمل ہے کہ ہر روز وہ لڑکی اور وہ لڑکا جس کا نکاح کہیں پر نہیں ہو رہا، جس کا رشتہ کہیں پر نہیں ہو رہا، وہ نماز عشاء کے بعد زیارت عاشورہ اول آخر درود کے ساتھ یہ زیارت عاشورہ پڑھے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ابا عبداللہ الحسین پڑھے، اور یہ عمل بغیر ناگا کے 40 دن تک مسلسل وہ بچی یا وہ بچہ کرتا رہے۔ انشاءاللہ 40 دنوں کے اندر نہیں تو 40 دن کے پورے ہونے کے بعد یقیناً ان کے وہ تمام رشتے کے درمیان مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور ان کا ستارہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ والسلام، خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔